عمرہ ادا کرنے کے بعد استرے کے بجائے مشین سے سر کا بال بنانا صحیح ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا۔ سر پر اگر بال ایک پور سے بڑے ہیں تو آپ مشین چلا لیجئے، احرام کی حرمت ختم ہو جائے گی، آپ حلال ہو جائیں گے۔ اور اگر سر کے بال ایک پور سے کم ہے، چھوٹے ہیں، تو پھر مشین چلانے سے کام نہیں چلے گا، پھر استورا چلانا پڑے گا۔ زید مسجد میں امام ہے، اگر وہ بدلی دے کر کسی کو چند نمازوں کے لیے لگاتے ہیں تو بدلی امامت کرنے والے بدلی تنخواہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ تم امامت کر رہے تو لے رہے نا تنخواہ، تو تمہاری جگہ تمہارا کام جو کرے گا وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو جو ہے دیا جائے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی کہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ دعائے قنوت کا وتر کی نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازوں میں فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر فرض نمازوں میں اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے واجب کی تلافی ہو جائے گی اور نماز ہو جائے گی۔ بیوی کی پہلی زچگی پر بیوی کے والدین اپنے گھر لے جاتے ہیں اور زچگی کے تمام اخراجات وہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ زچگی کے اخراجات ادا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے یا بیوی کے والدین کی؟ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جو اخراجات ہیں وہ شوہر ادا کرے۔ لیکن اگر ماں باپ ادا کرنا چاہیں اور شوہر سے اجازت ہو تو بھی چلے گا۔ زید کی عمر 70 سال کی ہے اور اس کا تجربہ یہ ہے کہ جب عورت حمل میں ہو تو کمرے میں بچے کی تصویر لگا کر روزانہ اس کو دیکھے گی تو اس تصویر کا عکس وہ عورت اپنے اندر لے گی اور اسی طرح کا بچہ پیدا ہوگا۔ یہ چورن ہے، ایسا نہیں، ورنہ تو کسی کا بھی بچہ کالا نہیں ہوگا، گہرے رنگ کا نہیں ہوگا، کسی کا بھی بچہ قبول صورت بولو یا بد شکل بولو نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ رحم مادر میں تو بس اللہ کی قدرت چلتی ہے، اللہ کی قدرت۔ 3 اندھیروں میں آدمی بچہ ہوتا ہے، ایک تو مشیمہ، بچہ ایک پھگے کے اندر ہوتا ہے، اس کو مشیمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچہ دانی، پھر اس کے بعد پیٹ، اوپر کی کھال، 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائی آج تک۔ اس لیے یہ جو بات ہے یہ بس ایسے ہی ہے۔ 70 سال کا تجربہ ہو کہ 70,000 سال کا تجربہ ہو، اگر عورت اپنی طلاق کی عدت پوری کر رہی ہے، اسی دوران اسے رشتے والے دوسرے نکاح کے لیے دیکھ سکتے ہیں کیا؟ نکاح کا پیغام واضح طور پر دینا منع ہے۔ عورت عدت گزار رہی ہے، شوہر نے طلاق دے دی ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ عدت وفات گزار رہی ہے، اسے نکاح کا پیغام واضح طور پر عدت میں دینے سے روکا گیا ہے۔ لیکن اگر اشارہ کرنا چاہیں، اشارہ کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، عدت پوری ہوگی اللہ رشتہ دے دیں گے، حوصلہ دینا چاہیں، اشارہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور ہیلے بہانے سے دیکھنا دکھانا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، عورتیں آ کر کے دیکھ سکتی۔ ایک عورت کا شوہر اسے طلاق دیے بغیر چھوڑ کر چلا گیا اور 5 سال کا وقت گزر گیا
عورت کو یہ علم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، تو کیا عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی ہے، وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اگرچہ شوہر کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور شوہر کی جو میراث ہے اس کا بٹوارا نہیں ہوگا۔ پھر لوگ پھر کیا کریں؟ تو اس کا پھر یہ ہے کہ یہ عورت انتظار کرے، انتظار۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے ہم عمر جو اس کے دوست تھے، رشتہ داروں میں جو لوگ تھے اس کے ہم عمر، ان کا انتقال ہو جائے تو مان لیں گے کہ جو چھوڑ کے چلا گیا ہے مفقود الخبر ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، ایسا مان لیں گے۔ لیکن یہ عورت اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو دارالقضا جانا پڑے گا، قاضی کے پاس، اور قاضی مفقود الخبر کے بارے میں نوٹس جاری کرے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں سب سے آسان جو بات ہے وہ یہ کہ 4 سال بیوی انتظار کرے گی، اس میں 5 سال لکھا ہے، کم سے کم 4 سال انتظار کرے گی۔ جب شوہر نہیں آیا تو وہ قاضی کے پاس جا کر کے نکاح فسخ کروا لے گی، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی۔ منگنی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ منگنی کہتے کس کو؟ رشتہ طے کرنا۔ منگنی کے معنی مانگنا، لڑکے والے لڑکی کے گھر جا کر کے رشتہ مانگتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا، اپنے بہن کا رشتہ میرے بیٹے یا بھائی کے ساتھ آپ کر دیں، اس کو منگنی کہتے ہیں۔ یہ جائز اور ایسے ہی رشتہ ہوتا ہے، لیکن منگنی میں جو رسومات ادا کی جاتی ہے اور جو خرافات کی جاتی ہے وہ درست نہیں، اس لیے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فضول خرچی میں آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مطالبے ہوتے ہیں جو لڑکی والوں پر گراں گزرتے، بوجھ بنتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بال نہ جھڑے اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے، ہر وہ بیماری جو انسان سے وابستہ ہے سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے۔ اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورۃ الشفا رکھا ہے۔ 7 مرتبہ اسے پڑھا جائے بسم اللہ کے وصل کے ساتھ، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور 7 مرتبہ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے، دم کرے، پانی پر دم کرے، پیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان 1000 بار پڑھیں تو کیا اس کے ذریعے ذاتی گھر ہو جائے گا، یا روزانہ 25 بار پڑھنے سے؟ یہ جو درود پاک ہے اس کی فضیلت گھر والی نہیں ہے، دوسری ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ جو عصر مغرب کے درمیان جمعہ کے دن یہ درود پاک 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ گھر ذاتی ہو جائے گا ایسی کوئی وضاحت نہیں ملتی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ کے لیے مشکل بھی نہیں ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ہمارا ایسا ماننا ہے گھر تو ایک گھر تو کیا 50 گھر، سینکڑوں گھر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت میں بن سکتے ہیں۔ آپ کا جیسا یقین ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ میرے دماغ میں دن بھر عجیب و غریب خیال آتے، مثلا کہ میں جنگ کر رہا ہوں، میں یہ سوچتا رہتا ہوں، اور دیگر دوسرے خیالات بھی آتے رہتے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعض لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ جو چیز گھسی پھر وہی گھومتی رہتی ہے، تو آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ 1 مرتبہ اللہ کا ذکر اگر آپ کے دل و دماغ میں رچ بس جائے گا تو یہ جنگ ہے اور دوسری سب ختم ہو جائے گی، یہی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ شوہر بیوی سے کتنے دن دور رہ سکتا ہے؟ آخری حد 4 مہینہ ہے۔
دور رہنے سے مراد اگر ہم بستری ہے تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ، اس سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک رکعت نماز چھوٹ گئی اور امام کے ساتھ ایک سلام پھیر لیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ اگر امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو نہیں، لیکن اگر امام سلام پھیر دیا اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد ہم سلام پھیر رہے ہیں جیسا عموماً ہوتا ہے تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مسجد میں انگلی پھوڑنا چٹخانا کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ لڑکی کی شادی میں جو برتن جمع ہوتا ہے اس میں ایک ہی طرح کا کئی برتن آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب رسم ہے، جہیز دینا ہے، اور ہر آدمی کی حیثیت اچھی ہو ایسا ضروری نہیں ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں بڑا سامان ہو اور سستا ہو، کمنڈل آتا ہے تو کمنڈل ہی آ جاتا ہے، سلپچی آتی ہے تو وہی آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں جس میں سے ایک یا دو ہی لڑکی کو جہیز میں دیا جاتا ہے، باقی بچا رہتا ہے، تو یہ بچا ہوا برتن کس کی ملکیت ہے؟ یہ لڑکی کی ملکیت ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، جو بچا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں درست نہیں۔ اگر رات بھر جاگتے رہیں تو تہجد کی نماز کس طرح پڑھیں؟ کبھی بھی آپ رات 12 بجے کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری نہیں۔ طلوع آفتاب، زوال اور غروب سے پہلے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تلاوت و نماز کے بجائے ذکر و اذکار کرنا بہتر ہے، تلاوت کرنا منع ہے۔ یہ بات صحیح نہیں، تمام اذکار میں سب سے بہتر ذکر قرآن کریم کی تلاوت۔ لوگ بولتے ہیں میرے کو کہ یہ بابا کی حاضری آتی ہے اور وقت مقرر کرتے ہیں کہ جمعرات کا دن یا اور کوئی دن، کیا یہ بات صحیح ہے کیا؟ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، غلط ہے۔ کوئی بابا ہوگا کسی کے یہاں آتا ہوتا نہیں، کسی کے اوپر آتا نہیں۔ آپ دیکھو محرم کے موقع پر بولے حضرت حسین کی سواری آتی، اب سواری کس کے اوپر آتی؟ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، بلکہ ایسے کے اوپر سواری آتی ہے جو مسلمان بھی نہیں۔ ابھی کیمپ میں ہندوؤں کے اوپر سواری آتی۔ ابھی حضرت حسین کو اگر ان کی روح کسی کے جسم میں حلول کرتی اور آتی تو وہ قاضی صاحب کے پاس آتی نا، مفتی صاحب کے پاس آتے، کسی متقی پرہیزگار امام صاحب کے پاس آتے۔ وہ چھوڑ کر کے شرابی ہے، جواری ہے، بے نمازی ہے، اسی طرح کافر اور مشرک ہے، لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر حضرت حسین کی سواری آئی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھوک جھاڑ کرنے والے بھی اس طرح کا ڈھکوسلا اختیار کرتے ہیں کہ ایسی حیت بناتے ہیں جیسے اب کہیں گئے یا کوئی آیا تھوڑا سا آواز بھاری کر کے بولنے لگ جاتے ہیں تو بولے بابا آ گئے، سب غلط بات ہے۔ کیا عورتیں کالی شروان پہن سکتی ہیں؟ بعض عورتوں کا کہنا ہے کہ کعبے کا غلاف کالا ہے اس لیے نہیں پہن سکتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط بات ہے۔ ایسا کعبے کے غلاف بعد میں چڑھایا جانے لگا، پہلے نہیں چڑھتا تھا۔ اب جو لوگ چڑھائے، پہلے کالا کلر نہیں تھا، سفید کلر کا غلاف چڑھایا جاتا تھا اور دوسرے کلر کا، پھر کچھ زمانے سے اب کالا چلا تو کالا ہی چل رہا ہے۔ اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو گنبد ہے اس کا کلر بھی پہلے سفید تھا، یہ 700-800 سال سے اس کو ہرا چالو کیے، ورنہ پہلے ہرا نہیں تھا۔ اس لیے رنگ کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ رہے ہو؟ رنگ کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے؟ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی برزخی زندگی ہے۔ یہ زندگی جو اس دنیا کی ہے ہماری اور آپ کی، ایسی زندگی ان کی نہیں، برزخی زندگی ہے۔
اب وہ کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم